محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما عزیز القدر بھائیوں بزرگوں عقیدہ توحید اس کی 3 قسمیں اور آج بھی جو لوگ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو حصے دار بناتے ہیں وہ بھی یہ قسمیں مانتے ہیں توحید الوہیت اللہ کا الہ ہونا عبادت کے لائق ہونا اس میں کوئی اس کا حصے دار اور شریک نہیں توحید ربوبیت اللہ کا رب ہونا ساری کائنات کا خالق مالک رزاق بیماریوں سے شفا دینے والا پریشانیوں سے نجات دینے والا توحید ربوبیت رب ہونا ہر ایک کی ضرورت پوری کرنا یہ دوسری قسم ہے اس کو بھی سب مانتے ہیں تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات اللہ کے کچھ نام ہیں اور کچھ اس کی صفتیں ہیں جو نام اس کے ہیں اور جو صفتیں اس کی ہیں کوئی ان میں اس کا حصے دار نہیں ہاں اب یہ اس کے بعد بات ہے کہ کچھ لوگ صفتوں میں تعویل کرتے ہیں ہم نے ایک مجمع میں اس پر گفتگو تھوڑی سی کی تعویل کرتے ہیں کچھ بالکل سرے سے انکار کر دیتے ہیں کچھ ان صفتوں کو بدل دیتے ہیں ان کی جگہ اور دوسرا معنی کر دیتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر مانتے سب ہیں لیکن ہم اس سے تھوڑا آگے چل کر اپنی بات کو آج شروع کرتے ہیں کہ توحید یہ بھی ہے کہ انسان اپنی تمام تر مشکلات و حاجات میں اپنے اللہ سے مدد مانگے یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں مدد مانگنا یا استعانت کرنا استعانت طلب کرنا نہیں بولیں گے استعانت کرنا استعانت کا مطلب ہی یہ ہے مانگنا مدد مانگنا استعانت کرنا یعنی مدد طلب کرنا اب یہ جو ہے نا یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں خلش ڈالی جاتی ہے پڑھتے ہیں سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اب جو لوگ مشرکین ہیں وہ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں پر ایک ایسا شبہ ڈالتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے بندے جو باقاعدہ 5 وقت کے نمازی ہیں الحمدللہ جب جمعہ دروس یہ سب سنتے ہیں پڑھتے ہیں جمعے میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی اکثر پریشان ہو جاتے ہیں جس وقت کو شبہ ڈالتے ہیں کہ یہ آپ ترجمہ کریں پڑھیں ہم کہتے ہیں یا نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں جب آپ نے کہا او شاہد پانی پہ لانا یہ غیر اللہ سے مدد مانگی کہ نہیں مانگی شبہ ڈالتے ہیں ہم ہفتے پکے پریشان ہو جاتے ہیں پر ہم چپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے یہ نہیں یہ تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی جواب ہے یہ ہے ان کا شبہ یہ شیطان ان کے دل میں القاء کرتا ہے اور وہ یہ اس کے ذریعہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں حالانکہ اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ اس بات کو اس جملے کو سمجھنے کے لیے تو قرآن مجید کے کچھ مقامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن حکیم نے 9 مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں جو مدد کے معنی میں ہیں اب یہاں پر سے قرآن کی وسعت اور اس کی گہرائی کو بھی جانا جا سکتا ہے کہ 9 مختلف الفاظ ہیں مدد کے لیے ہماری اردو زبان میں تو صرف ترجمہ مدد ہی ہوگا جہاں سے بھی وہ آیت پڑھیں گے ترجمہ مدد ہی ہوگا لفظ بدلے گا ترجمہ مدد ہوگا لیکن ان لفظوں کے اندر گہرائی ہے
لفظوں کی باختصار تفصیل کا وقت نہیں، کیونکہ میں نے روزانہ اپنی گفتگو کو آدھے گھنٹے کے اندر سمیٹنا ہے، یہ مجھے حکم ہے، یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں، مجھے حکم ہے آدھے گھنٹے کے اندر تاکہ ہماری گفتگو مفید اور مثبت رہے اور لوگ اس سے آنے والے وقت میں استفادہ کر سکیں۔ پہلا لفظ ہے اعانہ۔ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا۔ ایک اور مقام پر بھی ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ یہ جو بات والی آتا ہے نا وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، یہ سورہ الفرقان کے پہلے رکوع میں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے مکے والوں نے کہا، اور یہ جو پہلی آیت ہے یہ سورہ الکہف کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ہے کہ ذوالقرنین نے کہا تھا کہ تم میری مدد کرو، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم میری مدد کرو، اعانت۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد کی مدد صلی اللہ علیہ وسلم کسی باہر کے لوگوں نے کی ہے تو یہ نعوذ باللہ ان کی مدد کی وجہ سے نبی بن کے بیٹھا ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا لفظ قرآن حکیم میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ اسی آنا کے تحت ہے، اس لیے ہم اس کو ایک ہی گنیں گے، اور وہ ہے استعانہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد چاہنا، تعاون طلب کرنا، استعانہ، اعانہ اور استعانہ۔ اعانہ مدد کی کرنا، استعانہ مدد طلب کرنا۔ الف سین تا شروع میں لگا تو مطلب بدل گیا، اعانہ کا مطلب تھا کہ اس نے مدد کی، اور استعانہ کا مطلب ہو گیا کہ اس نے مدد طلب کی۔ خیر، تو ویسے ترتیب سے جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے نصر۔ دوسرا لفظ نصر ہے، قرآن مجید میں یہ جملہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بہت دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ نصر، أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، نصر بہت دفعہ استعمال ہوا، اور اس کا مطلب بھی ہے مدد طلب کرنا۔ اب ضروری ہے کہ تھوڑی سی وضاحت ہوتی ہے۔ اعانہ کا مطلب ہے کسی کا ساتھ دینا، کسی کا ہاتھ بٹانا، اور استعانہ کا معنی ہے کسی سے مدد اور تعاون طلب کرنا۔ نصر کا معنی ہے کسی کی تکلیف یا ظلم و زیادتی دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر یہ بات جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بلا شبہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جب تم کمزور تھے۔ سورہ آل عمران 123 نمبر۔ استنصر، یہ بھی نصر میں سے ہے، اب اسی کے میں سے لفظ علیحدہ ہے دیکھنے میں، لیکن ہے یہ نصر کے تحت ہی، جس طرح وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، یہ سورہ الانفال کی آخری رکوع کی ایک آیت ہے۔ تو یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ جب کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو تو وہ اپنی اس ظلم اور زیادتی کو دور کرنے کے لیے کسی سے مدد مانگے تو استنصر ہے، اور جب کوئی ویسے کسی کے ظلم اور زیادتی کو دور کرنے کے لیے مدد کرے تو وہ نصر ہے۔ تیسرا لفظ ہے ایادہ، بمعنی سختی اور قوت کے ساتھ کسی کی مدد کرنا، پورے وسائل کے ساتھ کسی کی مدد کرنا، تائید کرنا بھی کہتے ہیں۔
جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے اس پر سکینت بھی اتاری اور ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جن کو تم نہیں دیکھتے تھے. أَيَّدَهُ، اس کی مدد کی بِجُنُودٍ، کیا بات کی تھی کہ ایدہ ایسی مدد جو بڑی قوت اور وسائل کے ساتھ ہو. تو اللہ نے ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی کہ جن کو کوئی دوسرا نہیں دیکھتا تھا. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 نمبر جو جملہ استعمال ہوتا ہے، چوتھا جملہ عزّا، یہ بھی مدد کے معنی میں، لیکن یہ مدد جو ہے نا یہ تعظیم کے جذبے کے ساتھ مدد ہوگی. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَزِّرُوا عَزَّرَا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، تعظیم یعنی ان کا حق ہے کہ ان کی مدد کرو، اور مدد کرتے ہوئے احسان نہیں جتلانا، کیونکہ وہ شخصیت جو ہے اس کا لحاظ رکھنا. عزّرا. 5واں لفظ جو ہے وہ ہے عزّازا. سورہ یاسین اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. اب یہ عزّازا جو ہے یہ بھی مدد کے معنی میں ہے، لیکن کسی کی اتنی مدد کرنا کہ اس کو پھر اس کی وہ تکلیف اور کمزوری ختم ہو جائے، اس کو پھر زیادہ اس سے بات کی ضرورت نہ رہے. ظاہرہ، ظاہرہ یہ بھی مدد کے معنی میں قرآن مجید میں، اور اس کے اندر 2 بنیادی باتیں ہیں کہ سامنے آ کر مدد کرنا، نمایاں ہو کر مدد کرنا، ساتھ کھڑے ہو کر پتہ چلے کہ یہ اس کے ساتھ ہے. کچھ مدد ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہ چلے کون ساتھ ہے، یہ تعاون کیا کس نے ہے، لیکن کبھی مدد ایسے کرنی پڑتی ہے کہ ساتھ والے کا پتہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ کون تھا. یہ باتیں مجھے آگے ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے یہ کس کی مدد کے بلبوتے پر ایسا کر رہا ہے. تو اللہ کو الحاکمین فرماتے ہیں سورہ الاحزاب میں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ صِيَاصِيهِمْ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيهِمْ. اور اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مدد کی، اس نے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، ہاں، اور اہل کتاب نے اپنے قلم سے اتر کر ان کی مدد کی. یہ معنی ہے. اب پتہ چلا کہ کون ہے اس کے ساتھ، اہل کتاب ہے. یہ سورہ الاحزاب کے اندر ہے. اسی طرح رافدہ یہ بھی مدد کے معنی میں ہے، لیکن یہ اس معنی میں ہے کہ جب آپ کسی مفلس اور نادار کو عطیے کے ذریعہ یا خیرات کے ذریعہ یا صدقے کے ذریعہ اس کے ساتھ تعاون کریں، یہ بھی مدد ہے رافت کے معنی میں. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور فرعون والوں کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا ہے انعام کو انہیں ملتا رہے گا. رفت کا معنی انعام ہے، مدد ہے، لیکن برا ہے. اور ردا یہ بھی معنی جو ہے یہ کہتے ہیں کسی چیز کو ٹیک لگانا، دیوار سے ٹیک لگانا، کسی کا ساتھی بننا، یہ بھی مدد کے معنی میں ہے. اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں علیہ السلام و تسلیم وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا. سورہ القصص 20واں پارہ. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي. میرا بھائی ہارون زبان کا مجھ سے فصیح ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دو. رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، مدد کے طور پر وہ مجھے پیچھے سے مضبوط کرے، میری تصدیق کرے. امدہ، مدہ کسی چیز کو کھینچنا، پھیلانا، دراز کرنا، اس طرح مدد کرنا کہ سلسلہ قائم رہے، مسلسل ٹوٹنے نہ پائے. یہ کسی چیز اور مقدار میں اضافے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ
یہ جملے سمجھنے ضروری تھے اور وضاحت ہم نے کر دی. اب ذرا آ جائیں پھر واپس اسی جگہ پر. کہتے ہیں جی جب آپ نے کہا کہ پانی پلاؤ تو غیر اللہ سے مدد ہو گئی نا. عزیز بھائیو، اللہ کا محاکمین نے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا خود حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اس پر ہمیں ایک دوسرے سے مدد کرنے پر اجر اور ثواب کا بتلایا ہے کہ تم کرو گے تو اس پر اجر و ثواب ملے گا. اب وہ جو اللہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مدد کی دو شکلیں ہیں، دو صورتیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جس بندے سے یا جس ہستی سے یا جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، جس سے آپ نے مدد چاہی ہے، وہ بندہ موجود ہے، وہ بندہ موجود ہونا چاہیے. اللہ موجود ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا. جب ہم مدد مانگتے ہیں اللہ سے تو اللہ موجود ہوتا ہے. اب دوسری بات، ایک تو بندہ موجود ہونا چاہیے جب آپ اس سے مدد مانگیں. دوسرا یہ ہے جو آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ اس حیثیت کا ہو کہ وہ اس سطح پہ، اس لیول پہ مدد کر سکتا ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ بندے کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے. انہوں نے مرے یا سامنے پیا ہوئے تسی آگے جی بندہ موجود ہے. بندے کا موجود ہونا اور زندہ ہونا بھی ضروری ہے. اور جس تحت اس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ اس قسم کی مدد کرنے کا اہل ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے. اب آپ اس سے مدد مانگیں، یہ قرآن کا، شریعت کا حکم ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سورہ المائدہ پہلے حکم ہے کہ نیکی اور خیر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ حکم دے کے کہہ رہا ہے. لیکن جو مدد ہم کہتے ہیں نا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، وہ مدد صرف اللہ کر سکتا ہے اور وہ صرف اللہ سے مانگتے ہیں. مثال کے طور پر میرا یہ گلا خراب ہو جاتا ہے ہر سال رمضان سے پہلے، پرہیزوں کے باوجود، ساری احتیاطوں کے باوجود، نہ کبھی ٹھنڈا نہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، تکلیف ہو جاتی ہے. سارا دن انتہائی تکلیف میں گزرتا ہے. شام کو مصلی پہ آتا ہوں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہوں. ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ مدد کون کرتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے؟ یہ وہ مدد ہے جو صرف اللہ کر سکتا ہے. اس کو پتا ہے، میں اس کو ہی کہتا ہوں یا اللہ تیرا قرآن پڑھنا ہے، اللہ تیری بات کرنی ہے، اللہ تو مدد کرنا، اللہ تو ہمت دینا. وہ اپنا لطف و کرم کرتا ہے. اب یہ ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے. 28 سال ہو گئے ہیں مجھے اس مرض سے جڑے ہوئے، 28 سال، 30 سال ہو گئے ہیں مجھے مصلی سناتے ہوئے اللہ کی رحمت و توفیق سے. اب صرف رمضان میں آ کے خراب ہو جائے، سارا سال جو مرضی کھاؤ پیو نہ خراب ہو جائے، کیا ہے؟ اب یہ ڈاکٹروں کی طاقت سے باہر ہے، ان کی سمجھ اور سوچ سے باہر ہے. بڑے بڑے علاج کیے حکیموں طبیبوں کے، سب کے بعد میں نے نہیں یہ کسی اور کا کام نہیں، یہ سب تو بڑے طبیب کا کام ہے. تو اس کو کہو یہ ما فوق الاسباب ہے جہاں ساری چیزیں جواب دے جاتی ہیں. تو یہ جو مدد ہم دوسروں سے مانگتے ہیں وہ اسباب کے تحت ہیں. ہم آگے کہتے ہیں جی فلاں جگہ پر مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، تعاون کرو. حرام ہے؟ لو جی تسی اللہ کو کہو. اللہ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، حکم الہی ہے. اور کبھی ایسے بھی ہے کہ جو ہمیں تعلیم دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے.
دلوں کو پھیرنے والا کون؟ کل ایک بھائی پرسوں انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا ایک میرا سودا ہوا ہے 5.5 کروڑ کا، ٹائم پورا ہو گیا ہے، 1.5 کروڑ ابھی دینا ہے، وہ بھی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی مجھے جانتے ہیں، وہ بھی مجھے جانتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں دونوں سے بات کروں گا، اٹھ گئے، میں ان کو کہا جی میں ان سے بات کروں گا، آپ جو پارٹی بیچنے والی ہے وہ کہتی ہے نہیں جی ہم تو یہ کرتے ہیں، یا تو ٹھیک ہے۔ میں اٹھایا وہاں سے، میں سوچ میں پڑ گیا یہ بھی میرا بھائی ہے، یہ بھی میرا بھائی ہے، وہ کہتا میں مار چلو میرے ڈو میں چلے میں کون سودے خریدے، وہ پھر ہم میرے کو دیتے نہیں جا سکتے، میں بڑا پریشان، سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے ایک کام کیا، وہ کام کرنے کے بعد میں نے اپنے اللہ کو آواز دے کے کہا، میں نے کہا یار یہ تیرے لیے ہے، اب اگر یہ واقعی تیرے لیے ہے تو تو ان کا مسئلہ حل کر۔ آج مجھے فون آیا، وہ بھائی بتا رہے تھے جنہوں نے پیسے دینے ہیں، کہتے ہیں وہ ایک اور پارٹی ہے جنہوں نے ان سے پیسے لینے ہیں، ان کا پیغام آ گیا کہ تسی میرے منہ دکھ کرا دو، جس ترتیب کا تسی پیمنٹ کرو 1.5 کروڑ دینی ہے نا، وہ پرچی مینوں دے دیو، اسی جانی ہے تسی جانی ہے، انہوں باہر کر دو۔ یہ کون ہے؟ اگر میں پہلے سوچتا کہ یہ پارٹی نو باندھ لئی کیڑا بندہ لبا، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ نہیں دنیا میں، تو اگر وہ اس بندے کی نام مانتے تو ڈائریکٹ اس کو کون ہے جس کی کوئی، جس کے دو انگلیوں میں ساری انسانیت کے دل یوں گھما دے۔ یہ جو استعانت ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے ماں سے دوسرے سے مدد، وہ اسباب جہاں انسانوں کی طاقت کی باہر کی بات ہے، یہ وہاں کی بات ہے، اور جو طاقت کے اندر اندر ہے وہ انسانوں کو حکم دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اور لیکن اگر مومن ہر حالت میں اپنے اللہ ہی سے مدد مانگے تو اس سے بہتر کوئی حالت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اعراف میں 197 میں والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، جن کو تم اللہ کے سوا آواز دے کر مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کو کیا وہ تو اپنی نہیں کر سکتے۔ لا يستطيعون نصركم، نہ تو وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ جو اپنی نہیں کر سکتے تو وہ کسی کا کیا کسی کا کریں گے۔ سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے قل من رب السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ سوال کی آیت نمبر 23-24 ہے، 23-24 میں فرمایا دو باتیں ہیں، یا تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کی لڑائی بھی ہو اور دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ حق پر ہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے یا تم حق پر ہو یا میں حق پر ہوں، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، یا میں یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یا میں ہدایت پر ہوں یا گمراہی پر ہو، یا تم ہدایت پر ہو یا گمراہی پر ہو۔ ایک فریق ہدایت پر ہے اور دوسرا فریق گمراہی پر ہے۔ یہاں پر یہ جو لوگوں نے رکھا ہوا نا، تسی بھی صحیح ہو، تسی بھی صحیح ہو، گل تو ضرور کر، تسی بھی سب کے یہاں اختلاف کیا سجید ہو گئی۔ یہ کیا انداز ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے والا بھی ٹھیک ہے اور صرف اللہ سے مدد مانگنے والا بھی ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہی ان کو سمجھایا مکے والوں کو، بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ قل اللہ، اللہ ہی ہے سارا کچھ۔ اب میرے محبوب یہ منہ سے نہیں کہیں گے، میں ہی تیرا رب بھی کہتا ہوں، کیونکہ اگر یہ منہ سے بولیں گے یا
مدد والا مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ اتنی سی بات ہے، یہ کوئی فیصا غرض نہیں ہے، بالکل آسان اور سادہ ہے کہ جس سے مدد لی جا رہی ہے وہ موجود اور زندہ ہو اور مدد کرنے پر قادر ہو، موجود اور زندہ ہو، اور جس نوعیت کی مدد مانگ رہے ہیں وہ کرنے پر اس کے ماں سوا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ